کون کون سے ممالک ہیں جہاں سے رشتے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ رشتے کرواتے ہیں باقاعدہ؟ یورپین کنٹریز ہے، یو کے ہے، کینیڈا، یو ایس اے ہے، اس کے علاوہ اپنا جرمنی ہے، آسٹریلیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ جو عرب کنٹریز ہیں، دبئی ہے، سعودی ہے۔ اگر تو بچہ پڑھا لکھا ہے اس کے مطابق ظاہرہ بیٹی بھی پڑھی لکھی ہی سمجھ آتی ہے، لیکن ایکسٹرا بیوٹی ہو، یہ ہو وہ ہو، تو اس وجہ سے آگے رشتے اچھا، اس طرح کی ڈیمانڈز آتی ہیں کہ ایکسٹرا بیوٹی ہو، زیادہ پیسہ ہو؟ جو پاکستانی باہر فیملیز گئی ہوئی ہیں وہ ریکوائرمنٹ زیادہ تر تو یہ ہوتی ہے ڈاکٹر، انجینئر یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ تعلیم ہو۔ شاذ و نادر ہی کوئی فیملی ہوتی ہے جو یہ کہے کہ بچہ نمازی ہو، اچھے گھر سے ہو، اخلاق اچھا ہو۔ ادروائز موسٹلی وہ صرف ظاہری جو سٹیٹس ہے، ویل سیٹلڈ ہونا، بزنس، یہ وہ اس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں شادی کے حوالے سے، اور شادیوں کے اگر مسائل دیکھے جائیں تو وہ بھی بڑے عیاں نظر آتے ہیں۔ کئی لوگ 35 سال کے ہو گئے، کچھ 40 کے ہو گئے، شادیاں نہیں ہوئی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خلا ہے شاید یہ فلفل کرنے کے لیے جو ہے آپ کی میرج بیورو کردار ادا کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی آپ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ سر، سوال یہ ہے کہ میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے ایلیٹ کلاس کی، تو اس میں اوورسیز نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے مسائل کی طرف چلتے ہیں کہ اوورسیز جو ہے وہ کیسے آپ کی۔ ناظرین گرامی، موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کی طرف رابطہ کرتے ہیں، اور کون سے مسائل ہیں جو ان کو درپیش ہیں رشتوں کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر جو فیملیز ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی رابطہ کرتے ہیں، جن میں یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک، لنکڈن، تو جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اور فیملیز رابطہ کرتی ہیں ان میں زیادہ تر جو فیملی ایلیٹ کلاس ہیں یا بزنس کلاس فیملی ہوتی ہیں، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پھر اپنے لیول کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اوورسیز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کون کون سے ممالک ہیں جہاں سے رشتے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ رشتے کرواتے ہیں باقاعدہ؟ جی بالکل، اس میں یورپین کنٹریز ہے، یو کے ہے، کینیڈا، یو ایس اے ہے، اس کے علاوہ اپنا جرمنی ہے، آسٹریلیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ جو عرب کنٹریز ہیں، دبئی ہے، سعودی ہے۔ ہر فیملی کی اپنی ایک ڈیمانڈز ہیں، اپنی ایک ریکوائرمنٹس ہیں، بیٹی والوں کے الگ ہیں، بیٹے والوں کے الگ ہیں، تو جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق پھر ہم اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں۔ جن ممالکوں کا نام لیا ان تمام میں پاکستانی کمیونٹی تو آباد ہے، تو پاکستانی کمیونٹی کے آپس میں رشتہ نہیں چاہتی ہے، یا پھر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ دیکھا جائے؟ اصل میں وہ لاہور بیسڈ فیملی یا پاکستان بیسڈ فیملی ہوتی ہیں جو باہر سیٹل ہوتی ہیں، تو وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں پاکستان کی ہی فیملی باہر کے ممالک سے مل جائے، تو اس طرح وہ فیملیز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ہم ان کو بتاتے بھی ہیں۔ اچھا سر، یہاں پہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ وہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں سے بھی، نیشنل سے بھی جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خواہشمند ہوتے ہیں باہر جانے کے، کیا کانٹریکٹ بیس میریج بھی کرواتے ہیں یا پھر پراپرلی جو ہے یہ ایک ازدواجی تعلق جو ہے وہ تا حیات کے لیے؟ جی بالکل، اس میں ہمارے ساتھ جتنی بھی فیملیز یا میل فیمیل رابطہ کرتی ہیں فیملیز، تو ان میں بعض اس طرح کے بھی کیس ہمارے پاس آئے ہیں جو کانٹریکٹ میرج کرنا چاہ رہے ہیں، پیپر میرج ہے، تو ان کو ہم جو فائنلی جو کلیئرلی بتاتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر تو ان کی ایجوکیشن اچھی ہے، پروفیشنل ڈگری ہے، ڈاکٹر ہے یا انجینئرنگ کی یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی اچھی ڈگری ہے، تو دین ان کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی آپشن نیشنلٹی ہولڈر فیملی یعنی کہ بیٹی والے یا بیٹے والے ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو جو دوسرا راستہ ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہے، اس میں 100 مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پاک رشتہ ہوتا ہے، ساری زندگی نبھانا ہوتا ہے، تو اگر اس کو ہم جھوٹ کی بنیاد پہ، لالچ کی بنیاد پہ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ پھر زیادہ تک چلتے نہیں ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، نیوز میں بھی آیا ہوگا کہ دھوکہ دہی اکثر ہوتے ہیں۔ لڑکوں کے مسائل اگر میں بات کروں تو کس قسم کی جو ہے وہ ڈیمانڈز کرتے ہیں، کس سٹیٹس کی لڑکی ان کو چاہیے ہے، اور لڑکی میں کس قسم کے جو ہے وہ فن ہونے چاہیے، کیا خصوصیات ہونی چاہیے اس میں؟ دیکھیں، لڑکے والوں کی ڈیمانڈز دیکھی جائیں تو وہ جو پہلے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے خوبصورتی ہوتی ہے، جی، لیکن دیکھا جائے تو سارا کچھ خوبصورتی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اگر فیملی کی ڈیمانڈز ویل سیٹلڈ ہے تو دیکھا جائے تو سارا کچھ ویل سیٹلڈ ہونا، پیسہ ہونا بھی نہیں ہے۔ جی، تو بات یہ ہے کہ جتنی بھی فیملیز ہیں نا، ان کو اپنی ڈیمانڈز کے اوپر غور کرنا چاہیے، مین کہ اللہ کی جو بتائے ہوئے دین ہے اس کے مطابق رشتوں کو اپنا پروان چڑھانا چاہیے، جس میں وہ فیمیل میں دیکھتے ہیں کہ خوبصورتی ہو، اچھی ہائٹ ہو،
ویل ایجوکیٹڈ ہو, یہ ساری چیزیں. اگر تو بچہ پڑھا لکھا ہے اس کے مطابق ظاہرہ بیٹی بھی پڑھی لکھی ہی سمجھ آتی ہے, لیکن ایکسٹرا بیوٹی ہو, یہ ہو, وہ ہو, تو اس وجہ سے آگے رشتے. اچھا, اس طرح کی ڈیمانڈز آتی ہیں کہ ایکسٹرا بیوٹی ہو, زیادہ پیسہ ہو, زیادہ پڑھی لکھی ہو؟ جی بالکل, اس طرح کی ڈیمانڈز آتی ہیں جس وجہ سے رشتے نہیں ہوتے. کیا کس طرح قائل کرتے ہیں؟ جسٹ لائک ایز کہ ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ بڑی امیر کبیر لڑکی ہو اور چاہے وہ خوبصورت نہ بھی ہو تو چلے گی, تو کس طرح قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے نا, ہم فیملیز کو جب وہ سٹارٹ میں آتے ہیں تو 3-4 منتھ یا کئی تو 2-3 سال تک رشتہ ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تقریباً ہر میرج بیورو کے پاس وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو آن لائن کلائنٹ آیا ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے, یہ دیگر جو ہمارے ادارے ہیں کام کر رہے ہیں ان کے پاس بھی رجسٹرڈ ہے. تو بات یہ ہے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ناظرین گرامی, موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. کہیں ایجوکیشن پہ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے, کہیں پہ ہائٹ کا تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے, یا فیملی چھوٹی بڑی, تو کافی ریزنز ہیں. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر کمپرومائز کریں گے کہیں نہ کہیں, اگر ایک طرف سے بیٹی والے کمپرومائز کر رہے ہیں, وہ رشتے کو اوکے کرتے ہیں, تو دین وہ بیٹے والے کوئی نہ کوئی ریزن نکال دیتے ہیں. تو اسی طرح دونوں طرح سے ڈیمانڈ ہے. اچھا, لڑکوں کی میں بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ ایک چیز ایسی دیکھی جاتی ہے کہ لڑکے اکثر جو ہیں وہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یا فیوچر میں میرا پلان یہ ہے کہ میں موو ہو جاؤں گا کینیڈا, آسٹریلیا یا کسی اچھی کنٹری کے لیے. تو یہ بتائیے گا کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیا یہ ان کا بونس پوائنٹ یا گولڈن پوائنٹ یا گولڈن چانس جو ہے وہ بن سکتا ہے کسی دوسرے رشتے کے حوالے؟ جی بالکل بن سکتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ایجوکیشن بہت میٹر کرتی ہے. کیونکہ جو پاکستانی باہر فیملیز گئی ہوئی ہیں وہ ریکوائرمنٹ زیادہ تر تو یہ ہوتی ہے ڈاکٹر, انجینئر یا IT سے ریلیٹڈ تعلیم ہو. تو اگر بچے کی اچھی ایجوکیشن ہوگی تو اس طرح کے چانسز بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب میں سوال کرنا چاہوں گا خواتین کے حوالے سے, جو کہ لڑکی ہیں, اور لڑکیوں کی کیا مسئلے مسائل ہیں, اور ان کے جو رشتے ہیں وہ جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو ان کی کیا یعنی کہ ذہنیت ہوتی ہے, کس قسم کے سٹیٹس کا جو ہے وہ ان کو لڑکا چاہیے ہوتا ہے؟ بیٹی والوں کی جس طرح بیٹے والوں کی ریکوائرمنٹس ہیں, ڈیمانڈ اس طرح بیٹی والوں کی ہے. تو ہم سجیشن یہ کرتے ہیں, نہیں علیحدہ علیحدہ ڈیمانڈز دونوں طرف سے ہیں. شاذ و نادر ہی کوئی فیملی ہوتی ہے جو یہ کہے کہ بچہ نمازی ہو, اچھے گھر سے ہو, اخلاق اچھا ہو. ادروائز موسٹلی وہ صرف ظاہری جو سٹیٹس ہے, ویل سیٹلڈ ہونا, بزنس, یہ وہ اس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین و سامعین, وہ تمام مسائل جو ہیں وہ اجاگر کرنے کی کوشش کی, لڑکیوں کی کیا ڈیمانڈز ہیں آج کل, اور لڑکے جو ہیں وہ کس سٹیٹس کی لڑکی چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکے جو خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ بیرون ملک جائیں, نیشنلٹی لیں, اپنی اچھی فیملی بنائیں, اور گھر گرہستی والی جو ہے وہ خاتون بھی ان کے ساتھ ہوں, اور زندگی جو ہے وہ خوشحال رہے. تو اس طرح کے کئی کیسز کو جو ہے وہ سر ڈیل کرتے ہیں, اور انہوں نے وہ درمیان والی تمام باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح جو ہے ایک شادی کے بندھن کو لانگ لاسٹنگ چلایا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اطمینان والا رشتہ جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے. تو آج میرے ساتھ جناب موجود تھے عقیل اتاری صاحب, اور انہوں نے بڑا اچھا تمام چیزوں کو جو ہے وہ گائیڈ بھی کیا, اور معاشرے کے وہ تمام مسائل جو میرج سے ریلیٹڈ ہیں ان کو اجاگر کیا. آپ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ان سے رابطہ کر کے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ رشتہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ارشد کو دیجیے اجازت, ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں, اللہ نگہبان. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.